طائف میں مار کھائے، آگے چلے، وادی نخلا میں پہنچے، اللہ کے رسول زخموں سے چور تھے، اور بڑی ہی کیا ہے دل کے اندر غمگینی چھائی ہوئی تھی کہ وادی نخلا میں پہنچے، دل بالکل بھرا ہوا تھا غمگین سے، ان لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ اسی واسطے ایک روایت آئی ہے جس میں اللہ کے رسول نے وہ دعا کی جو دعائے مستضعفین کہلاتی ہے۔ حالانکہ بعض سیرت نگاروں نے اس پہ کلام کیا ہے کہ اس میں ضعف ہے، لیکن وہ الفاظ بڑے دل دہلا دینے والے ہیں جو اللہ کے رسول نے وہاں پر کیے تھے۔ وہاں پر اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ہاتھ اٹھا دیے، پھر کہا کہ اے اللہ میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں، انہوں نے مجھے سلوک جو کیا ہے میرے ساتھ، اے اللہ تو کن کے حوالے کر دیا ہے یا رب۔ میں جب بھی پڑھتا ہوں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کیا درد دل ہے جو بیان ہو رہا ہے، اور رب کے حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو کن کے حوالے کر دیا ہے، ان بدبختوں کے حوالے جو مجھے پہچانتے نہیں، جو مجھے جانتے نہیں، انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اے اللہ اگر یہ سب کچھ اس بات کی نشانی ہے کہ تو ناراض ہے، پھر تو میں تیرے طرف توبہ کرتا ہوں یا رب۔ یہ ہے دائی کی صفت، دائی جتنا بھی کام کرے اکڑتا نہیں ہے، میں پنا نہیں کرتا، یہ دائی کی صفت ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ قبول نہ کرے، کہیں اللہ اٹھا کے پھینک نہ دے ہمارے اعمال کو، کہیں اللہ غصہ نہ ہو جائے ہم پر۔ عبادت بھی کرو، ڈرو بھی اللہ سے کہ ہم نے جو کی وہ حقیقتاً کی نہیں، اگر اللہ چاہے تو ہمارے منہ کے اوپر پھینک دے ہماری عبادتیں اور کہے کہ تم جہنم کے مستحق ہو، تب بھی اللہ عادل ہے اور اللہ کبھی بے انصافی نہیں کرتا۔ ہماری عبادتوں نیکیوں پہ اتراؤ نہ، گھمنڈی نہ کرو، یہ نہ کہو کہ میں نے اس کو کیا، میں نے اس کو کیا، یہ کون تھا، یہ فلاں تھا، میری وجہ سے آیا، میری وجہ سے تعلق پیدا ہوا، میری وجہ سے بڑا ہوا۔ نہ نہ نہ، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے ہو، تم تو حقیر سے ایک بوند تھے جن کو لگ جائے تو دھونا پڑتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گندے خون سے اور اسی خطرے سے تمہیں اللہ نے پیدا کیا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، تم کیا تھے، تم تو کیا ہے ماں کے رحم میں ٹپکایا ہوا ایک منی کا قطرہ تھے۔ اللہ کہتا ہے ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، وہ ہم تھے جس میں اسی قطرے کے اندر تمہیں انسان بنا کے نکال دیا۔ تمہارے اندر غرور کس بات کا؟ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، دین کا کام کرتے ہو، تو اللہ پہ کیا احسان کیے ہو؟ اللہ پہ کوئی احسان نہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ تم کچھ بھی کر لو، احسان اسلام پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو توفیق دے دی۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا، اے اللہ کہیں میری دعوت میں تو کوتاہی نہیں ہے، کہیں تو ناراض تو نہیں ہے کہ اس واسطے یہ لوگ مجھے کیا ہیں ایسا سلوک کیے ہیں۔ اور آخری میں کہتے ہیں کہ اے اللہ تو راضی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیری رضا کے ساتھ میرے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں تو میں بھی راضی۔ یہ رضا کی آخری انتہا ہے۔ آپ پر مصیبتیں آ رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، اولاد سے سکون نہیں ہے، شوہر کو بیوی سے، بیوی سے شوہر کو سکون نہیں ہے، لیکن دین پہ قائم ہے، تو یاد رکھو یہ سکون کے الفاظ ہمیشہ یاد کر لو۔ کہو کہ اللہ جس حالت میں تو نے رکھا ہے، اگر تو رضا دے دیا، تو راضی ہے اسی پر، تو میں بھی راضی، میری کوئی حالت ہو جائے میں تیرے سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، کیونکہ میری حالت کو تو جانتا ہے۔ بس تیری رضا مطلوب ہے، تو راضی ہے، پھر بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو میں ہزاروں تکلیفیں سنبھالنے کے لیے تیار ہوں، لیکن عیش و آرام ہے، لیکن تو راضی نہیں ہے، تو ایسی زندگی سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ مجھے عیش و آرام نہیں، تیری رضا چاہیے۔ اے میرے اللہ کے بندو، کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ صرف تیری رضا چاہیے؟
ہم تو دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں کہ دنیا دنیا دنیا، ایک کار ہو دو کار، ایک گھر ہو دو گھر، ایک گاڑی ہو دو گاڑی۔ ہم کب دیکھا ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہے؟ جبکہ طائف کی دعوت میں مار کھانے کے بعد بھی اللہ کے رسول کو جو مطلوب تھا وہ اللہ کی رضا تھی کہ اے اللہ تو راضی ہے، یہ لوگ مجھے پتھر مار رہے ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔